سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق تم یہ پوچھنا چاہتے ہو 20 جنوری کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اس کے بعد ہنسے اور اس وقت تک ہنستے رہے جب تک انہیں کھانسی کا دورہ نہیں پڑ گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے ریشمی رومال سے آنکھیں صاف کی اور پھر مجھ پر نظریں جما کر بولے، ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف لے گا، لیکن یہ یاد رکھو پاکستان کی باری مارچ اپریل میں اس وقت آئے گی جب ہمیں IMF کی ضرورت پڑے گی۔ ٹرمپ کا پہلا چیلنج یوکرائن اور غزہ ہوگا، غالب امکان ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اسے شروع ہی میں گھیر لے اور یہ غزہ اور یوکرائن ہی سے باہر نہ آ سکے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہماری باری جلد نہیں آئے گی، لیکن اگر ٹرمپ نے یوکرائن اور غزہ جلد نپٹا لیا تو پھر اپریل میں ہماری باری آ جائے گی۔ یہ افغانستان کے ساتھ ہمیں بھی لپیٹ لے گا۔ طالبان کو ہر ہفتے امریکہ سے $40 ملین ملتے ہیں، یہ بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہم پر دباؤ ڈالے گا کہ تم لوگ افغانستان سے طالبان کی چھٹی کراؤ، کولیشن گورنمنٹ بناؤ، اور ہم اس دباؤ میں پھنس جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ افغانستان میں کولیشن گورنمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے؟ وہ ہنسے اور پھر بولے، اس کا دار و مدار حالات پر ہے۔ اگر امریکہ ہمارے ساتھ پیار سے پیش آتا ہے، یہ ہمارے مطالبات مان لیتا ہے اور ملک کے موجودہ جمہوری نظام کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر ہم 10 دن میں طالبان حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن اگر ہمیں فوری فائدہ نہیں ہوتا تو بھی ہم یہ کام کریں گے، مگر اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ طالبان کے بعد افغانستان میں جو حکومت آئے گی وہ بھارت کو دوبارہ قونصل خانے کھولنے کی اجازت دے گی، اور اس کے بعد ایک بار پھر کابل میں کلبھوشن یادیو جیسے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ صاحب کے ڈرائنگ روم میں بڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس دوران صرف آتش دان کی لکڑیاں بول رہی تھیں یا پھر وال کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر میں نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے دباؤ ڈالیں گے؟ صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ایک لمبا شیطانی قہقہ لگایا۔ وہ دیر تک ہنستے رہے۔ یہ عموماً ایسی صورتحال میں ایسا ہی خوفناک قہقہ لگاتے ہیں، یہ ان کی ایکسائٹمنٹ کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ رکے اور یکدم سنجیدہ ہو کر بولے، ضرور کرے گا، لیکن اس کوشش کے پیچھے 3 موٹو ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ری ایکشن ان تینوں میں الگ الگ ہوگا۔ مثلاً اگر امریکہ ہمیں لیبیا، شام یا عراق بنانا چاہتا ہے تو پھر یہ عمران خان کو رہا کرا کر سڑکوں اور گلیوں میں چھوڑ دے گا، اور عمران خان چند ماہ میں پاکستان کو شام یا لیبیا بنا دے گا۔ ایسی صورت میں آپ یہ یاد رکھیں، پاکستان میں لیبیا اور شام سے زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، کیونکہ ہمارے ملک میں بے تحاشا اسلحہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ایک بار باہر آ گیا تو پھر حالات کو سمیٹنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہذا امریکہ اگر صرف عمران خان کی رہائی چاہے گا تو پھر ریاست کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے، اور یہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، عمران خان یا پھر ملک۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ریاست کیا فیصلہ کرے گی۔ دوسرا موٹو، امریکہ عمران خان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اگر عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہے گا تو یہ پھر اس کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ نے ابوظہبی میں 2007 میں بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کو آمنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ امریکہ عمران خان کے کیس میں بھی کسی نہ کسی دوست ملک کو درمیان میں ڈالے گا، اور وہ ملک جنرل عاصم منیر اور عمران خان کو اکٹھا بٹھا دے گا، اور اس کے بعد نیا جمہوری سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ، امریکہ پاکستان میں امن چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے پاکستان جمہوری اور معاشی طور پر ترقی کرے، جو ظاہر ہے خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ پاکستان کو معاشی اور جمہوری لحاظ سے کامیاب اور توانا کیوں بنائے گا؟ اور دوسری وجہ، امریکہ عمران خان سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ یا جنرل عاصم منیر نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔
لہذا ٹرمپ جب صلح کی کوشش کرے گا تو ہمارے لوگ فوراً محتاط ہو جائیں گے، یہ سمجھ جائیں گے عمران خان کو اقتدار میں لانے کا مقصد کیا ہے، لہذا یہ صلح کے باوجود عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے، اور اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑا یہ کر گزریں گے۔ میں تمہیں دوبارہ بے نظیر بھٹو کی مثال دوں گا۔ امریکہ نے بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان صلح کرائی اور یہ شہید بی بی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے 2007 کے الیکشن میں کامیاب بھی ہونا تھا اور وزیر اعظم بھی بن جانا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ محترمہ الیکشن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، لیکن بے نظیر بھٹو نہیں۔ مجھے خطرہ ہے عمران خان کے کیس کہیں ایسا نہ ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ صلح کرائے، نئے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا اور تاریخ ایک بار پھر دہرائی جائے، اقتدار پی ٹی آئی کو مل جائے لیکن عمران خان مائنس ہو جائیں۔ صاحب رکا، لمبی سانس لی اور پھر بولا، مجھے یقین ہے تم میری تھیوری کو سازی قرار دو گے، لیکن تم ذرا اس گیند کو میدان میں رکھ کر دیکھو، تمہیں بے شمار حقیقتیں نظر آنے لگیں گی اور میں آپ تیسرے آپشن کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرض کرو ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان اور پاکستان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور یہ ہم سے افغانستان یا ایران سے متعلق کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے ہم افغانستان میں حکومت ختم کر دیں یا پھر ایران پر حملے میں امریکہ یا اسرائیل کی مدد کریں۔ اگر ٹرمپ یہ چاہے گا تو پھر یہ عمران خان کو بطور بارگیننگ چپ استعمال کرے گا، یہ انسانی حقوق اور عدل و انصاف کی بات کرے گا، یہ ٹویٹ کرے گا، پاکستان میں عدل و انصاف کی بری حالت ہے، عمران خان کے ساتھ عدالتوں میں برا سلوک ہو رہا ہے اور جیل میں بھی اسے وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے وغیرہ۔ یہ پی ٹی آئی کے جمہوری حقوق کی بات بھی کرے گا، آئی ایم ایف کو بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کا اشارہ کرے گا اور پاکستان پر دہشت گردی کا الزام بھی لگائے گا۔ اس دباؤ کا مقصد عمران خان کی رہائی یا اقتدار میں واپسی نہیں ہوگی، اس کا وحید مقصد پاکستان سے مزید رعایتیں لینا ہوگا، اور اگر یہ ہوا تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ مکمل مختلف ہوگا۔ ریاست یہ دباؤ برداشت کرے گی اور ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گی اور آخر میں امریکہ کے ساتھ سمجھوتہ کر لے گی، جس کے بعد امریکہ عمران خان کو بھول جائے گا اور ہم امریکہ کے مطالبات مان لیں گے اور یوں معاملہ نپٹ جائے گا۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور سنگار کے کاش شروع کر دیے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو زیادہ چانس کس آپشن کے محسوس ہوتے ہیں؟ صاحب نے ایک اور شیطانی کہکا لگایا اور بولا، تیسرے آپشن کے۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تمام تر تعلقات دفاعی رہے ہیں۔ امریکہ نے 1952 میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنائے اور یہ آج تک جاری اور ساری ہیں۔ سیاستدان ترجیحات کی اس فہرست میں 5ویں یا 6 نمبر سے اوپر نہیں آتے، لہذا یہ عمران خان کے لیے کبھی اپنے درینہ دوست یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ دوسرا، امریکہ نے پچھلے 25 برسوں میں بھارت پر بہت سرمایہ کاری کی۔ امریکہ کا خیال تھا بھارت چین کی اقتصادی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، مگر انڈیا چین کو نہیں روک سکا۔ اس خطے میں 4 ایٹمی طاقتیں ہیں، روس، چین، بھارت اور پاکستان۔ ان 4 میں سے 3 امریکہ کے خلاف ہیں، روس، چین اور بھارت، لہذا خطے میں امریکہ کا واحد دوست پاکستان ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے سوویت یونین کو بھی توڑ دیا اور اس نے آج تک بھارت کو بھی ہلنے نہیں دیا، یہ درست ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن ہماری دوستی کی ترجیحات میں امریکہ چین سے پہلے آتا ہے، لہذا امریکہ کبھی اس خطے کا اپنا واحد دوست ضائع نہیں کرے گا، اور وہ بھی عمران خان کے لیے۔ صاحب خاموش ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن سر امریکہ 25 کروڑ عوام کا کیا کرے گا؟ عوام عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ صاحب کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔